4 نومبر 2010 کی صبح 440 مسافر اور 29 عملے کے ارکان سنگاپور کے چانگی ایئرپورٹ سے قانتاس ایئر لائنز کی پرواز میں سوار ہوئے۔ پرواز کا آغاز لندن سے ہوا تھا اور سنگاپور میں 2 گھنٹے تک ایندھن بھرنے کے لیے یہ جہاز رکا تھا، جبکہ اس کی آخری منزل آسٹریلیا میں سڈنی کا شہر تھی۔ سڈنی کا سفر تقریباً 7.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، لیکن مسافروں کو معلوم نہیں تھا کہ آج وہ سنگاپور سے بہت زیادہ دور نہیں جا سکیں گے۔ اس پرواز کے لیے استعمال ہونے والا ہوائی جہاز ایئر بس 380 صرف 2 سال پرانا تھا۔ پرانا تو اس کو نہ کہیں، اس کو کہیں کہ نیا ہی تھا۔ یہ قانتاس ایئر لائنز کو دیے جانے والے 6 ایئر بس 380 طیاروں میں سے سب سے پہلا جہاز تھا۔ اب تک مسافر بردار ہوائی جہازوں میں یہ سب سے بڑا طیارہ مانا جاتا تھا۔ جہاز کے اندر بے شمار کمپیوٹرز، ہزاروں سینسرز کے ساتھ مختلف آلات جڑے ہوئے تھے اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو پائلٹ کو کاکپٹ کے اندر جہاز کی حقیقی وقت کی صورتحال دکھاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی قابل اعتماد اور محفوظ ترین ہوائی جہاز سمجھا جاتا ہے۔ آج اس پرواز کے لیے کاکپٹ میں 5 پائلٹ موجود تھے۔ عام طور پر اس ایک پرواز میں ایک کپتان اور ایک کو پائلٹ فرسٹ آفیسر ہوتا ہے، مگر آج طویل پرواز کے باعث ایک مزید پائلٹ بھی موجود تھا تاکہ کپتان اور فرسٹ آفیسر کو باری باری آرام دے سکے۔ کاکپٹ میں 2 انتہائی تجربہ کار ٹیک پائلٹس بھی موجود تھے جو ایک معمول کی تربیتی سرگرمی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کیونکہ کاکپٹ میں اتنے سارے تجربہ کار لوگ موجود تھے، اس لیے یہ ابہام پیدا ہو سکتا تھا کہ اس پرواز کا کپتان کون ہے اور کسی ہنگامی صورتحال میں فیصلہ کون کرے گا۔ اس بات کے پیش نظر کپتان نے پرواز کے آغاز پر ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ آج اس پرواز کا کپتان میں ہوں، میرے بعد میرا فرسٹ آفیسر ہے اور باقی عملہ درجہ نمبر 3 پر آتا ہے۔ کاکپٹ میں بائیں والی نشست پر کپتان رچرڈ بیٹھے ہوئے تھے جو 53 سال کی عمر میں ایئر بس 380 پر 15,000 گھنٹے سے زیادہ کی پرواز کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے فرسٹ آفیسر کو بھی اس جہاز کو بطور کپتان اڑانے کا 12,000 گھنٹے کا ایکسپیرینس تھا۔ تقریباً 9:45 بجے صبح یہ ایئر بس 380 سنگاپور سے سڈنی جانے کے لیے پش بیک کیا گیا۔ کپتان نے 9:55 پر جہاز کو رن وے پر لائن اپ کیا اور ٹیک آف کے لیے چاروں رولز رائس انجنز کو مکمل طاقت پر کھول دیا۔ اڑان کے چند منٹ تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ جہاز اوپر چڑھ رہا تھا اور رفتار بڑھتے بڑھتے 460 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔ تاہم جب جہاز 7,000 فٹ کی بلندی سے گزر رہا تھا تو اچانک 2 زوردار دھماکوں سے جہاز لرز اٹھا۔ بائیں جانب اندرونی انجن نمبر 2 دھماکے سے پھٹ گیا۔ انجن کے پھٹنے سے لوہے کے ٹکڑے بے پناہ بہت تیز رفتار سے جہاز کے ڈھانچے اور بائیں پر سے ٹکرا گئے اور نقصان پہنچایا۔ انجن سے ایندھن بھی باہر نکلنے لگا۔ اگر یہ ایندھن آگ پکڑ لیتا تو جہاز میں موجود تمام مسافروں کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کپتان نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے فوراً جہاز کی مزید بلندی روک دی اور موجودہ سطح پر برقرار رکھی۔ کاکپٹ میں موجود تمام پائلٹس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ انجن کے باقی جہاز کو کس قدر نقصان پہنچا ہے۔ انجن کے ٹکڑوں نے جہاز کے ڈھانچے میں کئی جگہ برقی تاروں کے بنڈل کاٹ دیے۔ یہ تاریں پرواز کنٹرول، بجلی، ہائیڈرالک اور آگ بجھانے کے نظام کو چلاتی تھیں۔ مجموعی طور پر تقریباً 650 تاریں کٹ چکی تھیں۔ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے مسافر بائیں طرف کے انجن نمبر 2 سے نکلتا ہوا ایندھن انجن نمبر 2 تباہ ہو چکا تھا اور اس کا ٹربائن ختم ہو گیا تھا۔ اپنے معیاری طریقہ کار SOP کے مطابق کپتان نے انجن نمبر 2 کو شٹ ڈاؤن کر دیا۔ پائلٹ نے سنگاپور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اپنی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ کپتان نے خودکار آگ بجھانے والا نظام انجن نمبر 2 میں فعال کرنے کی کوشش کی، لیکن کاکپٹ میں اس کی کوئی تصدیق موصول نہ ہوئی۔ اس وقت تک تباہ شدہ انجن کے سوراخ سے بے تحاشا ایندھن باہر گر رہا تھا۔ اس دوران انجن کے ٹکڑے سنگاپور کے جنوب میں ایک جزیرے کے گھروں پر جا گرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹکڑے پر قانتاس ایئر ویز لکھا ہوا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں نے ٹویٹر پر پیغامات دینے شروع کر دیے۔ قانتاس ایئر لائن کا جہاز حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ نیوز چینلز نے انجن کے ملبے کی تصاویر نشر کرنا شروع کر دی۔ خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی اور اسٹاک مارکیٹ میں قانتاس ایئر لائن کے شیئر گرنا شروع ہو گئے۔ کاکپٹ میں موجود پائلٹس کو ابھی تک یہ
علم نہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور میڈیا پر کیا چل رہا ہے۔ وہ اس وقت تک صرف جہاز کے کمپیوٹرز پر آنے والی وارننگز پر توجہ دے رہے تھے تاکہ یہ جان سکیں کہ جہاز کو کتنا نقصان پہنچ چکا ہے۔ پائلٹ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ سفر جاری رکھیں گے یا سنگاپور واپس لینڈ کریں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ تھا کیونکہ ایسی ہنگامی صورتحال پہلے کبھی ایئر بس 380 کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی۔ پائلٹس نے اپنی چیک لسٹ کے مطابق کام شروع کیا۔ جہاز میں موجود خود کا نظام نے یہ تمام وارننگ قنطاس کے ہیڈ کوارٹر آسٹریلیا بھیجنا شروع کر دی۔ تاہم ہیڈ کوارٹر میں موجود کوئی شخص اس پرواز کے کپتان سے رابطہ نہ کر سکا کیونکہ انجن کے ٹکڑوں نے جہاز کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم کو بھی نقصان پہنچا دیا تھا۔ کاک پٹ کے اندر وارننگز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سب کو سنبھالنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے کپتان نے فیصلہ کیا کہ صرف اہم وارننگز پر توجہ دی جائے۔ یہ طے کرنا مشکل تھا کہ انجن کے پھٹنے سے ہائیڈرالک اور برقی نظام کو کس حد تک نقصان ہوا ہے اور کیا مزید لیکیج بڑھ سکتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ جہاز اس وقت تو قابو میں ہے مگر کب تک قابو میں رہے گا؟ کیا وقت ضائع کیے بغیر لینڈ کرنا چاہیے یا مزید کچھ وقت انتظار کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ جہاز ابھی اڑا تھا اور ایندھن سے بھرا ہوا تھا اس لیے لینڈنگ کے لیے وزن بہت زیادہ تھا۔ اس صورتحال میں کپتان نے سنگاپور ایئر ٹریفک کنٹرولر سے درخواست کی کہ انہیں 30 منٹ کے لیے ہولڈ کروایا جائے تاکہ جہاز قریب ہی رہے اور اگر مزید انجن ناکام ہو جائیں تو گلائڈ کرتے ہوئے لینڈنگ کی جا سکے۔ اسی دوران سنگاپور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اطلاع دی کہ انڈونیشیا کے جزیرے پر جہاز کے ٹکڑے ملے ہیں جو گھروں کی چھتوں پر گرے تھے۔ یہ خبر کاکپٹ کے پائلٹس کے لیے حیران کن اور پریشان کن بھی تھی۔ کپتان نے کیبن کریو کو ہدایت دی کہ مسافروں کو ممکنہ طور پر پانی میں ڈچ لینڈنگ کے لیے تیار کریں۔ پائلٹس کو اندازہ تھا کہ زیادہ وزن کے باعث جہاز کو زیادہ رفتار پر اتارنا پڑے گا جس کے لیے رن وے کی لمبائی زیادہ درکار ہوگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کمپیوٹر مسلسل وارننگز دے رہا تھا اور لینڈنگ کا حساب نہیں کر پا رہا تھا۔ پائلٹ نے ایک ایک کر کے وارننگز چیک کی اور غیر ضروری وارننگز کو ڈیلیٹ کیا۔ آخر کار کمپیوٹر نے لینڈنگ سپیڈ اور فاصلے کا حساب فراہم کر دیا۔ حساب کے مطابق جہاز رن وے ختم ہونے سے پہلے رک سکتا تھا۔ مسافر اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ دعا کریں کہ کپتان کا ہر فیصلہ درست ثابت ہو اور جہاز حفاظت کے ساتھ لینڈ کر جائے۔ کپتان نے سنگاپور ایئر ٹریفک کنٹرول کو اطلاع دی کہ لینڈنگ پر انہیں ہنگامی خدمات خصوصاً آگ بجھانے والی ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ لینڈنگ سے قبل کپتان نے جہاز کے مختلف سسٹمز چیک کیے تو یہ واضح ہوا کہ سسٹمز بہت سست رد عمل دے رہے ہیں۔ کنٹرولز سلگش تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کپتان نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے درخواست کی کہ انہیں 20 میل دور سے ہی رن وے کی سیدھ میں پوزیشن کر دیا جائے تاکہ لینڈنگ سے پہلے جہاز کو مستحکم پوزیشن میں لایا جا سکے۔ لینڈنگ سے پہلے پائلٹس کو یہ بھی غیر یقینی تھی کہ تھرسٹ ریورس کھلیں گے یا نہیں۔ یہ جہاز بھاری بھرکم تھا۔ اگر رن وے پر نہ رکا تو رن وے سے آگے نکل کر مسافروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ لمحہ پائلٹس کے لیے نہایت اعصاب شکن تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ان کی لینڈنگ کنفیگریشن اور حساب درست ہے یا نہیں۔ بالآخر جہاز نے ٹچ ڈاؤن کیا۔ کپتان نے فوراً فل بریکس لگا دیے۔ جہاز رفتہ رفتہ سست رفتار ہوتا گیا اور رن وے ختم ہونے سے چند میٹر پہلے رک گیا۔ اگر جہاز رن وے سے آگے نکل جاتا تو یہ تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اب ایک نیا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ جہاز کے بائیں پر سے نکلنے والا ایندھن رن وے پر جمع ہو رہا تھا اور لینڈنگ کے دوران جہاز کے تپتے ہوئے پہیوں کے قریب آ رہا تھا۔ پائلٹس کاکپٹ کی سکرین پر دیکھ سکتے تھے کہ پہیوں کا درجہ حرارت 900 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ 100 سینٹی گریڈ پر پانی ابلنا شروع کر دیتا ہے اور یہ 900 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ایندھن ان سے چھو جاتا تو پورا جہاز آگ کی لپیٹ میں آ جاتا۔ پائلٹس نے اس طرف انجن کو بند کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ انجن بند کرنے کا نظام بھی متاثر ہو چکا تھا۔ جہاز کے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہونے کے باعث پائلٹس آگ بجھانے والی ٹیم سے براہ راست رابطہ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس موقع پر پائلٹس نے کمپنی کو ٹیلی فون کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جہاز کے قریب سیڑھیاں لائی جائیں تاکہ مسافروں کو اتارا جا سکے۔ تقریباً 20 منٹ بعد سیڑھیاں آئیں اور مسافر آہستہ
آہستہ جہاز سے اترنے لگے۔ بائیں طرف والا انجن بدستور چل رہا تھا اور لینڈنگ کے 3 گھنٹے بعد بھی بند نہ ہو سکا۔ آخر کار آگ بجھانے والی ٹیم نے اس پر اتنا فوم ڈالا کہ انجن بند ہو گیا۔ کاکپٹ میں موجود پائلٹس کی شاندار کارکردگی شہری ہوابازی کی بہترین مثالوں میں سے ایک شمار کی گئی۔ کپتان کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت پر آسٹریلیا کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا۔ ایئر بس کمپنی کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا کہ اتنا جدید اور محفوظ جہاز تباہی کے قریب کیسے پہنچ گیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انجن میں ایک نل کی آئل فیڈ پائپ میں باریک سا سوراخ بنتا رہا۔ یہ سوراخ بڑا ہوتا گیا اور ایندھن ٹربائن میں گرنے لگا، جس کے نتیجے میں انجن دھماکے سے پھٹ گیا۔ انجن کے اندر تیز رفتاری سے گھومنے والی ڈسک ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے جہاز کے ڈھانچے میں جا گھسے، جس سے 650 تاریں کٹ گئیں اور جہاز کے اہم سسٹمز متاثر ہوئے۔ خوش قسمتی سے کوئی ٹکڑا مسافر کیبن تک نہیں پہنچا، ورنہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ احتیاطاً تمام ایئر بس 380 جہاز جن میں یہ انجن نصب تھے پرواز سے روک دیے گئے اور ان کا معائنہ کیا گیا۔ نتیجے کے طور پر 53 انجن تبدیل کیے گئے۔ رولز رائس کمپنی نے $45 ملین کی لاگت سے مرمت کر کے متاثرہ جہاز کو دوبارہ پرواز کے قابل بنا دیا۔ یہ جہاز آج بھی پرواز کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایئر لائن نے فیصلہ کیا کہ پائلٹس کو تربیت میں اس حادثے کو شامل کیا جائے تاکہ اگر مستقبل میں ایسا کچھ پیش آئے تو بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کپتان کو اس واقعے کے بعد سنگاپور میں تقریباً 15 دن رکنا پڑا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ واپس آسٹریلیا جانے کے لیے دوسری پرواز میں سوار ہوئے تو اس جہاز کا بھی انجن فیل ہو گیا اور وہ طیارہ واپس سنگاپور لینڈ کر گیا، لیکن یہ ایک اتفاق تھا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ سٹوری 380 کی کیسی لگی جو حادثے سے بال بچی۔ اللہ حافظ۔